السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالستار اعوان آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ خراٹے سنورنگ۔ دنیا میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو کسی نہ کسی کونے مشق خراٹے باز کے مشق ناز کے شاکی ہوتے ہیں اور شکوہ سنج ہیں کہ ان خراٹوں کی بدولت کتنی ہی سہانی راتیں انہیں جاگ کر آنکھوں میں کاٹنی پڑتی ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کی نیند چرانے والے یعنی خراٹے بھرنے والے خود مزے سے آرام کی نیند سوتے ہیں۔ خراٹوں کا سلسلہ کسی ایک ملک یا کسی ایک حصہ تک محدود نہیں، برِ صغیر پاک و ہند کے علاوہ یورپ اور امریکہ خراٹوں کی عالمی لہروں سے محفوظ نہیں۔ خراٹوں سے دوسروں کی صحت پر خاص اثر پڑ رہا ہے۔ بے خوابی کے مرض کو پھیلانے میں ان خراٹوں کا بہت اہم حصہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان خراٹوں اور ان سے پیدا ہونے والے مختلف اثرات و نتائج کو کس طرح روکا جائے؟ ماہرین مدتوں اپنی انتہائی کوششوں اور انتھک تجربات کے باوجود اس کے بارے میں کسی یقینی نتیجے تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ البتہ حال ہی میں برٹش ڈاکٹرز نے اس پر قابل قدر کام سر انجام دیا ہے۔ برٹش ڈاکٹرز نے سب سے پہلے اس امر کا کھوج لگایا ہے کہ آخر سوتے میں انسان غیر ارادی اور لاشعوری طور پر اس قدر تیز اور بلند آواز کیوں کر نکال لیتا ہے اور اس فعل میں کون کون سے اعصاب اور جسمانی اعضاء حصہ لیتے ہیں۔ آج تک خراٹوں کی کوئی مکمل تعریف نہیں کی جا سکتی۔ خراٹوں کی آواز ناک یا حلق میں سے گزرنے والی ہوا سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر انتہائی مختصر تعریف کی جائے تو اسے تعلقی ارتعاش یا تھر تھراہٹ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ خراٹوں کا سب سے جو بہترین علاج ہے وہ ایک ایکسرسائز ہے کہ کسی سخت چیز کو دانتوں میں کافی دیر رکھنا چاہیے تاکہ جبڑے اور منہ کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کو تھکایا جائے۔ منہ میں سخت چیز سے یہ ورزش کم از کم 15 سے 20 منٹ ڈیلی کرنی چاہیے، اور یہ پٹھوں میں کھچاؤ اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور یہی مطلوب ہوتا ہے۔ اب دنیائے ہومیوپیتھی کی ٹاپر میڈیسن جو خراٹوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ لمنا مائنر، اوپیم، پلسا، اتھیوزا، چائنا، بیلاڈونا، کونیم، سائکلیمن، کالی میوریٹیکم، ایسیڈم میوریٹیکم اور گاہے بگاہے سلفر بھی یوز کی جانی چاہیے۔ اگر آپ کو سنورنگ خراٹوں پر میرا آج کا یہ ولاگ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔